وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، 20ویں پارے کی ابتدا سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا التماس ہے اللہ محض اپنے فضل و توفیق سے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج عید کا دن ہے اور آج خوشی کا دن ہے. اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ خوشی اور غم دونوں کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. لیکن خیال رہے دنیا کی خوشی وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کا غم بھی وقتی ہے، عارضی ہے اور ختم ہونے والا ہے. لیکن موت کے بعد ایک ایسی خوشی آ رہی ہے جس خوشی کے بعد پھر غم کا کوئی تصور نہیں. ایسی عید آ رہی ہے موت کے بعد جس عید نے پھر ختم ہونا ہی نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عید ہی عید، عید ہی عید، عید ہی عید ہے. اور یا اللہ نہ کرے موت کے بعد ایک ایسی وعید آ رہی ہے، ایسا غم آ رہا ہے، ایسی تکلیف آ رہی ہے جس غم، جس وعید اور جس تکلیف کے بعد پھر خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ والی عید کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ آج والی عید تو ہر کسی کو مل رہی ہے. آج جو خدا پرست ہے وہ بھی عید منا رہا ہے، جو قبر پرست ہے وہ بھی عید منا رہا ہے. آج جو مسلمان ہے وہ بھی عید منا رہا ہے، جو گھوڑا پرست ہے وہ بھی عید منا رہا ہے. لیکن خیال کیجئے موت کے بعد جو عید ملنی ہے وہ صرف اس کو ملنی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر، مان کر، پھر اس کا زبان سے اقرار کیا ہے. گویا کہ آخرت کی عید کا دار و مدار ہے لا الہ الا اللہ.
کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے تاکہ لوگوں کی آخرت والی عید بن جائے۔ اللہ نے 4 کتابیں 100 صحیفے نازل کیے تاکہ لوگوں کی آخرت بن جائے۔ اللہ نے ساری کائنات کا نظام بنایا اور چلا رہا ہے تاکہ لوگ آخرت بنا لیں۔ اب سوال یہ ہے، وہ عید جس عید میں اللہ کا دیدار ہوگا، وہ عید جس عید میں کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کا دیدار ہوگا، وہ عید جس عید میں صحابہ جیسے اولیاء کی ملاقاتیں ہوں گی، وہ عید جس عید میں دودھ اور شہد کی نہریں ملنی ہیں، وہ عید جس عید کے اندر عیدی دینے والا خود اللہ ہوگا، اب وہ عید ملے گی کس کو؟ ہر کسی کو تو وہ عید نہیں ملے گی۔ وہ عید کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ وہ عید دے گا، ہر کسی کو نہیں دے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یشرک باللہ دخل الجنۃ، فرمایا او میرا امتی، اگر تو اس آخرت والی عید کو پانا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے تجھے وہ عید مل جائے جس عید میں اللہ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی صحبتیں ہیں، اولیاء کی ملاقاتیں ہیں، اگر تو چاہتا ہے تجھے وہ عید مل جائے تو اے میرا امتی ایک کام کرنا پڑے گا۔ اچھا اللہ کے نبی وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا مات ولم یشرک باللہ دخل الجنۃ، فرمایا جو بندہ اس حال میں مر جائے جس پہ موت آئے عقیدہ توحید پر کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اللہ کی توحید والے عقیدے پہ اسے موت آ گئی ہو، روح نکلتے ہی اس کی عید شروع ہو جاتی ہے، فرشتے روح نکالتے ہیں تو بڑے پروٹوکول سے اسے بڑی عزت دیتے ہیں، بڑا احترام دیتے ہیں، اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بڑی عزت و احترام سے آسمانوں کے قریب جب اس موحد کی روح پہنچتی ہے، اللہ کہتا ہے کھول دو میرے سے بندے کے لیے آسمانوں کے دروازے، اس کی روح کو اللہ کے ہاں ٹھکانہ مل جاتا ہے، پھر قیامت کی صبح تک وہ مزوں کے اندر رہتا ہے، لذتوں کے اندر رہتا ہے، پھر دن قیامت کا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جس بندے کے عمل میں شرک کوئی نہیں، جس کے عقیدے میں شرک کوئی نہیں، چلو بغیر حساب کتاب کے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں اللہ پاک پھر اپنی نعمتوں رحمتوں کی برسات کرتا ہے، گویا کہ آخرت کی عید کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ ساری زندگی سجدے کرے ہے مشرک، ساری زندگی نمازیں پڑھے ہے مشرک، ساری زندگی حج کرے ہے مشرک، ساری زندگی تلاوتیں کرے ہے مشرک، ساری زندگی صدقے خیرات کرے ہے مشرک۔ خدا کی قسم اللہ کہتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں اللہ مشرک کا کوئی عمل ترکڑے میں رکھ کے تولوں گا ہی نہیں، عمل تلے گا تب جب عقیدہ میری توحید والا ہوگا۔ سب دن بہت شور کر رہے ہیں، آواز ہلکی کر دیں، بالکل آہستہ کر دیں۔ اللہ اب ٹھیک ہے بس۔ آخرت کی عید کا دار و مدار ہے لا الہ الا اللہ پر۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟
لوگ مانا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ اب معبود کہتے کسی ہیں، اس کا پتہ کسی کو ہو تب وہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھے۔ اس لیے آج لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں کو سجدے بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں کے طواف بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں بھی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، غیر اللہ کو پکاریں سننے والا بھی سمجھتے ہیں۔ پڑھتا تو ہے لا الہ الا اللہ، لیکن پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں اس لا الہ الا اللہ کا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ ہمیشہ ہمیشہ کی عید ہمیں مل جائے تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا پڑے گا، سمجھ کے پھر دل سے ماننا پڑے گا، اور سمجھ کے دل سے مان کے زبان سے اقرار کرنے والا موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس کی عید بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے رب کا قرآن؟ یہ سورہ کہف کا انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مضمون بڑا عجیب ذکر کیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ پکا توحیدی بن، پکا سنی بن، تیرے عقیدے میں شرک نہ ہو، تیرے عمل میں بدعت نہ ہو، یہ دو کمائیاں کر کے میرے در پہ آنا تیرا کام ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ دنیا میں تیری مہمان نوازی اگر کوئی چودھری کرے، کوئی خان کرے، کوئی ملک کرے، کوئی سردار کرے، کوئی وڈیرا کرے، کوئی وزیر کرے، تو کہتے آج فلاں نے میری دعوت کی ہے، اللہ کہتا ہے تو سچا توحیدی بن کے آ، سچا سنی بن کے آ۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ میں اللہ آپ تیری مہمان نوازیاں کروں گا، میں آپ تیری مہمان نوازیاں کروں گا۔ اللہ دنیا میں بھی لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت کی دعوت ہے، شام پھر گھر آنا ہے، ایک دن کی دعوت ہے، دوسرے دن گھر آنا ہے۔ اللہ تو جو توحیدی کی مہمان نوازی کرے گا، سچے سنی کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ تیری دعوت، تیری یہ میزبانی کتنا عرصہ ہوگی؟ اللہ نے جواب دیا او میرا بندہ خیال کرنا، خالدین فیہا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ جنت کے اندر، لا یبغون عنہا حولا۔ اور جو دنیا چھوڑ کے ایک دفعہ میری رحمت میں آ جاتا ہے وہ دنیا میں واپس آنے کا نام بھی نہیں لیتا۔ یہ لوگوں نے گپیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے جمعرات کو روح آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے جمعے کی صبح روح آ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا مصیبت کا گھر ہے، مومن کی روح جب ایک دفعہ ادھر سے نکل جاتی ہے واپس لوٹ کے اس مصیبت خانے میں آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لا یبغون عنہا حولا۔ اس لیے خیال کیجئے گا آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کا دار و مدار ہے لا الہ الا اللہ۔ اب الہ کسے کہتے ہیں؟ آیت میں نے پڑھی، 3 معنی اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔
اللہ کہتا ہے میرا بندہ آ میں تجھے سمجھاؤں کہ الہ کسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے، اللہ سمجھانا، کیونکہ جب تک یہ کلمہ توحید سمجھ نہیں آتا بندہ مومن بن نہیں سکتا، جب تک مومن بن نہیں جاتا جنتی بن نہیں سکتا، جب تک جنتی بن نہیں جاتا آخرت کی خوشی مل نہیں سکتی۔ اللہ مطلب کیا ہے؟ فرمایا او میرا بندہ میرے 3 سوالوں کے جواب دے، ان 3 سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا تیرا کام ہے، تیرے دل کو توحید والے نور سے بھر دینا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا سوال امن یجیب المضطر اذا دعا، میرا بندہ بتا تو صحیح نا، جب پریشان حال لاچار بے بس نبی پریشان ہو کر، ولی پریشان ہو کر مصیبت میں حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، امن یجیب کون جواب دیتا ہے المضطر پریشان حال کو، اذا دعا جب بھی پکارے، دن میں پکارے تو تب بھی، رات میں پکارے تو تب بھی، گرمی میں پکارے تو تب بھی، سردی میں پکارے تو تب بھی۔ اللہ کہتا ہے پریشان حال جب چاہے، جس وقت چاہے، جس بولی میں چاہے پکارتا ہے تو اس کی پکار سننے والا کون ہے؟ فرمایا جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے اسے الہ کہتے ہیں، اور پریشان حال کی پکار سننے والا جب اللہ کے سوا کوئی نہیں تو اللہ کے سوا الہ بھی کوئی نہیں۔ معنی کیا آیا؟ لا الہ الا اللہ لا مجیب المضطر اذا دعا الا اللہ، پریشان حال کی پکار کوئی نبی نہیں سن سکتا، پریشان حال کی پکار کوئی ولی نہیں سن سکتا، پریشان حال کی پکار کوئی جن نہیں سن سکتا، پریشان حال کی پکار کوئی فرشتہ نہیں سن سکتا، پریشان حال کی پکار کوئی قبر والا نہیں سن سکتا، پریشان حال کی پکار کوئی بت نہیں سن سکتا، سورج نہیں سن سکتا، چاند نہیں سن سکتا، پریشان حال کی پکار سنتا ہے تو اکیلا اللہ سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سنتا۔ اللہ خیال کیجئے نا، قرآن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کئی پیغمبروں کے تذکرے کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو جب تم پہ پریشانیاں آتی ہیں، کوئی کہتا ہے یا پیرانے پیر مدد، کوئی کہتا ہے یا پیر بابا مدد، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا بری مدد، آؤ نا قرآن کو بھی تو ذرا سن لو نا، قرآن کیا سبق سکھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ، میرے نبی ایوب کو تو یاد کرو نا، جب میرا نبی ایوب بیمار پڑ گیا، اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، 18 سال بیماری میں گزر گئے، لیکن 18 سالوں میں اللہ کا نبی اپنے بدن سے خود بیماری ہٹا بھی نہ سکا، اس لیے کہ بیماری لگانے والا بھی اکیلا اللہ ہے، بیماری ہٹانے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ 18 سال کا عرصہ گزر گئے اللہ کے نبی پر، بیماری 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 بیماری، لیکن 18 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا، اس لیے کہ بیمار اور پریشان حال کی پکاریں سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ 18 سال کے بعد پکارا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
ربا میں تیرا نبی 18 سال سے بیمار ہوں، مہربانی کرنا میری آزمائش ختم کرنا۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، میں اللہ نے اپنے نبی کی پکار سن لی، سن کے نبی کی بیماری دور کر دی۔ معلوم ہوا پکاریں سننے والا بھی اکیلا اللہ، بیماریاں ہٹانے والا بھی اکیلا اللہ۔ آگے چلیے سورہ انبیاء ہے، اللہ کہتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یاد تو کرنا میرے نبی بوڑھے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر ہو گئی 115 سال، اولاد کوئی نہیں۔ بی بی مریم کے کمرے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، پوچھتا ہے مریم تیرے پاس بے موسم پھل کدھر سے آئے ہیں؟ مریم کہتی ہے من عند اللہ، اللہ کے خزانوں سے آئے ہیں، اور اللہ موسموں کا پابند کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ۔ ادھر کھڑے کھڑے پریشان حال نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا، اللہ نے پکار سنی اور پکار سن کے اپنے نبی کو اولاد سے نواز دیا۔ اس لیے مسئلہ پکا، پکاریں سننے والا، پریشان حال کی، مصیبت زدہ کی، بیمار کی، بے اولاد کی، ان سب کی پکاریں سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ جب پکاریں سننے والا اکیلا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ، الہ بھی اکیلا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب اگر یہ مسئلہ سمجھ ہو، الہ کہتے ہیں غائبانہ پکاریں سننے والے کو، تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ غیر اللہ کی پکار کرتے ہی وہ ہے جسے لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں، جسے لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں کہ مفہوم کیا ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے سوا کوئی پکارے نہیں سنتا، کیوں نہیں سنتا؟ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک دیہاتی آیا، دیہاتی، صحابہ کہتے ہیں ہم منتظر ہوتے تھے کوئی دیہاتی آ جائے اور دیہاتی آ کے کوئی سوال کرے، نبی علیہ السلام جواب دیں تاکہ ہمیں دین کا مسئلہ پتہ چل جائے۔ ایک دیہاتی آیا، نبی علیہ السلام سے آ کے سوال کرتے اللہ کے نبی، اللہ دور ہے یا اللہ قریب ہے؟ اگر اللہ دور ہے تو ہم پھر اونچی اونچی آوازیں دیں، اور اگر اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ پکاریں۔ اس دیہاتی نے یہ سوال کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، اس دیہاتی نے یہ کیا سوال کر دیا نبی علیہ السلام سے، لیکن اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ نے سوال کے جواب میں قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ سے میرے بندے نے میرا پتہ پوچھا، اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ میرے بندے کو بتا دے میرا نبی، انی قریب، میں اللہ تمہارے قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرا بندہ میں اللہ تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اب شارگ سے زیادہ قریب ہے، خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، میں تمہارے قریب بھی ہوں، ایک شارگ سے زیادہ قریب بھی ہوں، دو ہر چیز کے خزانوں کا مالک بھی ہوں، تین اور میں آپ کہتا ہوں تمہیں ادعونی، مجھ سے مانگو نا، استجب لکم، میں اللہ آپ تمہاری دعائیں جی جی کر کے سنتا بھی ہوں، تمہارے مسئلے حل کرتا بھی ہوں۔ اب سوال عزیز میرے یہ ہے، پکاریں سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ ہی پکارے سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں سننے والا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس ہستی کو غائبانہ پکارا جائے اس میں 4 صفتوں کا ہونا شرط ہے، 4 صفتیں اس میں موجود ہوں تب اس ہستی کو غائبانہ پکارا جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں پکارا جا سکتا۔ پہلی صفت کہ وہ ہستی ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والی ہو، کوئی جہاں سے پکارے وہ اسے دیکھ رہا ہو، ایک۔ دوسری صفت وہ ہستی ہر وقت ہر کسی کی پکار سننے والی ہو۔ تیسری صفت وہ ہستی ہر کسی کی زبان سمجھنے والی ہو۔ اور چوتھی صفت ساری کائنات مانگ مانگ کے تھک جائے، لے لے کے تھک جائے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی چیز کم بھی نہ ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اگلی پچھلی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، ایک میدان میں کھڑی ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، ساری مخلوق جو مرضی آئے مانگتی جائے اور اللہ سب کو سب کچھ دے دے، پھر بھی رب کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی دریا میں ایک دفعہ سوئی ڈبو کے نکالنے سے آتی ہے۔ 4 شرطیں ہیں غائبانہ پکار کے لیے۔ پہلی شرط کہ میں جہاں سے پکاروں وہ مجھے دیکھ رہا ہو، اور ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کہ لوگوں نے غلط بات یاد کر رکھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو قبر والے کے پاس پاؤں کی طرف سے جایا کرو، سر کی طرف سے نہ جایا کرو۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں مردے کو پھر یوں گردن پھیرنی پڑتی ہے کون آیا اور کون نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ میرے عزیز خیال کرنا پردے کی اوٹ آ جائے، پردے کی اوٹ کے پیچھے کے حال کو دیکھنا صرف رب کی شان ہے، رب کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہر کسی کی پکار سننے والا ہو، اور ہر کسی کی پکار ہر وقت سننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کے سوا کوئی بھی غائبانہ ما فوق الاسباب پکار سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ غلط بات ذہن میں آ گئی بعض ساتھیوں کے، اور جی قبر والا ہماری سنتا ہے۔ قبر والا کیا سنے گا؟ میں 4 مثالیں دیا کرتا ہوں۔ ایک بندہ بے ہوش ہے، ڈاکٹر بندے کو بے ہوش کرتے ہیں، اور بے ہوشی کے دوران وہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے بھی زندہ، روح بھی اندر، اسپتال میں ہے قبر میں نہیں۔ جب بے ہوش نہیں سنتا تو قبر میں پڑا مردہ کیا سنے گا؟ نمبر 2، ڈورا نہیں سنتا، ہے بھی زندہ، صرف کان کا پردہ اس کا خراب ہے، ڈورا نہیں سنتا، قبر میں پڑا میت کیا سنے؟ نمبر 3، سویا ہوا بندہ نہیں سنتا، جو نیند کے اندر ہو اسے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں۔ اور نمبر 4، 2 زندہ بندے ہوں، عالم ہوں، پیر ہوں، سید ہوں، بزرگ ہوں، ایک کو نئی گاڑی کے اندر بٹھاؤ، دوسرے کو گاڑی سے باہر بٹھاؤ، شیشے بند کر دو، موبائل لے لو، دونوں کو کہو آپس میں گپ سپ لگاؤ، دونوں کہیں گے جب تک شیشہ درمیان میں ہے ہم ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہو جب تم زندے ہو کے درمیان میں شیشہ آ جائے ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے تو قبر میں پڑا منو مٹی نیچے میت ہماری بات کیسے سن سکتا ہے؟ اس لیے مسئلہ سیدھا سا ہے، یہ 4 صفتیں صرف اللہ کی ہیں۔ ہر وقت ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا بھی اکیلا اللہ، ہر وقت ہر کسی کی پکار سننے والا بھی اکیلا اللہ۔ نمبر 3، سب کی بولیاں سمجھنے والا اللہ، سب کی زبانیں، پشتو کی ساری زبانیں، پنجابی کی ساری زبانیں، سندھی چلا جا، انگریزی چلا جا، دنیا کے انسانوں کی ساری زبانیں، انسانوں سے آگے نکل جنات کی زبانیں، آگے نکل پرندوں کی زبانیں، آگے نکل حیوانوں کی زبانیں، آگے نکل حشرات الارض کی زبانیں، آگے نکل دریا کی مچھلیوں کی زبانیں، یہ ساری مخلوقات کی زبانیں سمجھنے والا بھی اکیلا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔
اللہ اکبر. اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک بھی اکیلا اللہ. جب یہ ساری کوالٹیاں صرف اللہ ہی میں موجود ہیں, اللہ کے سوا کسی میں موجود نہیں ہیں, معلوم ہوا پکاریں سننے والا بھی اکیلا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی پکار نہیں سن سکتا. اللہ اکبر. اس لیے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی اور کہا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, ربا مجھے نیک اولاد دینا. اب سوال تھا اے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام, اتنا عرصہ گزر گیا, عمر تیری ہو گئی ہے 100 سال سے بھی زیادہ, لیکن تو نے رب کے سوا کسی اور سے اولاد کی دعا کوئی نہ کی. وجہ کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جواب دیتے ہیں انکا سمیع الدعاء, لوگوں دعائیں سننے والا اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں جسے میں پکارتا. جب دعائیں سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, اس لیے میں نے 110-15 سال اولاد کے لیے انتظار تو کیا, لیکن اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پکارا, اس ہی کو پکارتا رہا میں. سبحان اللہ. الہ کا پہلا معنی دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ بولو اکیلا کون ہے؟ اب ایک دعا سارے کر لیتے ہیں, ہم سارے درود شریف پڑھو ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب پتہ یہ ہونا چاہیے کہ درود ہے کیا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہاں سے پڑھو تو جی پہنچایا جاتا ہے, وہاں پڑھو حضرت خود سنتے ہیں. یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, 1 سیکنڈ کا مسئلہ ہے. پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ درود ہے کیا. جواب سمجھو, درود عبادت ہے, اور عبادت نبی کے لیے نہیں ہوتی, خدا کے لیے ہوتی ہے. دوسری بات سمجھو کہ یہ عبادت ہے دعا والی عبادت. ہم درود میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اور دعائیں سننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. ہم درود میں دعا کیا کرتے ہیں؟ آج ذرا ترجمہ سن لیجئے. اللہم, اے اللہ, بات ہی اللہ سے ہو رہی ہے. اللہم, اے اللہ, صلی علی محمد, رحمتیں کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, نبی کی آل پہ, جیسے تو نے رحمتیں کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک حمید مجید, تو ہی ہے تعریفوں اور بزرگی والا. اللہم بارک علی محمد, اے اللہ اپنے نبی پہ برکتیں کر, نبی کی آل پہ برکتیں کر, جیسے تو نے برکتیں کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. خیال کیجئے گا, درود دعا ہے. ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے, کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ نبی کے آل پہ رحمتیں بھی کر, اللہ نبی کی آل پہ برکتیں بھی کر. درود دعا ہے, بات اللہ سے ہو رہی ہے. اللہ تیری میری درود والی دعائیں سنتا ہے, سن کے اپنے نبی پہ رحمتیں کرتا ہے, برکتیں کرتا ہے. تیری میری دعاؤں کی برکتوں سے نبی کے درجے بلند سے بلند ہوتے جا رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی موڑ تو ہے ہی کوئی نہیں, کوئی مشکل نہیں اس میں. ایک عقلی بات بھی سمجھ لو, نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک وقت میں صرف ایک بندے کی بات سنا کرتے تھے, کیونکہ ایک وقت میں سب کی سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں بھی ایک وقت میں ایک ہی بات سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب ایک وقت میں کتنے لوگ درود پڑھ رہے ہیں؟ لاکھوں, کروڑوں, اربوں لوگ ایک وقت میں درود پڑھ رہے ہیں. پوری دنیا چھوڑ مسجد نبوی میں ہزاروں پڑھ رہے ہیں.
ریاض الجنہ میں کئی لوگ پڑھتے ہیں، روزے کی جالیوں کے سامنے کئی لوگ پڑھتے ہیں، اور ایک وقت میں سب کی سننے والا اکیلا کون ہے؟ اس لیے خیال کر، خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، آج عید ہے، خوشی ہے، لیکن عارضی خوشی ہے، وقتی خوشی ہے، ختم ہونے والی خوشی ہے۔ موت کے بعد ایسی عید آ رہی ہے جو عید 1 دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، 3 دن کی نہیں، 4 دن کی نہیں، 100 سال کی نہیں، 1000 سال کی نہیں، 1,00,000 سال کی نہیں، کروڑ سال کی نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی عید ہے۔ وہ عید ملے گی کیسے؟ وہ عید ملے گی تب کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پھر اس کا زبان سے اقرار کر۔ اب لا الہ الا اللہ کو سمجھیں کیسے؟ میں نے ایک معنی ذکر کیا، قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کے سوا پریشان حال، لاچار، مجبور، بیمار، بے اولاد، بے روزگار کی پکاریں سننے والا کوئی نہیں، بلکہ ان سب کی پکاریں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ جب ان سب کی پکاریں سننے والا اکیلا اللہ ہے تو معلوم ہوا الہ بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب جسے یہ معنی سمجھ آ گیا ہے وہ مرتے مر تو سکتا ہے، اپنے بدن کا تکہ بوٹی تو کرا سکتا ہے، لیکن اپنی مصیبت تکلیف کی گھڑی میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکار نہیں سکتا۔ وہ اللہ ہی کو پکارے گا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارے گا۔ سبحان اللہ۔ کیسے پکارے اللہ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا مرید ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن ابی نے بکواس کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کے خلاف۔ زید بن ارقم نے آ کے شکایت لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی نے آپ کے خلاف بکواس کیا ہے، یہ کہتا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دیں گے، ان کا دانا پانی بند کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لگ گئی عبداللہ ابن ابی کی۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، عبداللہ ابن ابی آیا، بات کی گئی، تو نے فلاں موقع پہ یہ بات کی ہے، یہ بچہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، قرآن اٹھانے شروع کر دیے۔ حضرت میں سفید داڑھی والا بزرگ ہوں، آپ کا پرانا مقتدی مرید ہوں، آپ اس بچے کی بات پہ یقین کر رہی ہیں اور میری بات پہ یقین نہیں کر رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں آ گئے اور نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو سچا کہہ دیا، زید بن ارقم کو جھوٹا کہہ دیا۔ حالانکہ زید بن ارقم سچا تھا، عبداللہ ابن ابی جھوٹا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کہہ دیا، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام امام النبیین ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، سرور کونین ضرور ہیں، لیکن غیب دان کوئی نہیں، اس لیے کہ غیب دان ہونا الہ کی شان ہے۔ حاضر و ناظر کوئی نہیں، اس لیے کہ حاضر و ناظر ہونا الہ کی شان ہے۔ دلوں کے حال جاننے والے کوئی نہیں، اس لیے کہ دلوں کے حال جاننا الہ کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے زید بن ارقم کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب دیکھنا پریشان حال کی پکار سننے والا کون ہے؟ زید بن ارقم نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکلا، اپنے گھر گیا، پریشان ہے زید بن ارقم۔ کیوں پریشان نہ ہو؟ آمنہ کے لال جیسے مرشد نے زید بن ارقم کو جھوٹا کہہ دیا ہے۔ زید بن ارقم اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا، چادر تان لی اپنے اوپر، زید بن ارقم کے آنسو جاری ہیں، سسکیاں لے رہا ہے زید بن ارقم، اور اس چادر کے پردے کے اندر رو رو کے اپنے رب کے سامنے اپنی عرضی پیش کر رہا ہے، ربا تو جانتا ہے میں جھوٹا کوئی نہیں، ربا تیرے نبی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا ہے، ربا میرا دل ٹوٹ گیا ہے، تو میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، ربا میری صفائی کا بندوبست کر دینا۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون اتار دی، فرمایا میرے نبی یہ زید بن ارقم تیرا سچا مرید ہے اور تیرا سچا صحابی، مرتے مر تو سکتا ہے جھوٹ بول نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ زید بن ارقم پریشان ہوا تو کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اللہ نے پکار سنی یا نہ سنی؟ سنی، اور سن کے قرآن اتار دیا۔ اس لیے آج الہ کا ایک معنی ہم نے پڑھ لیا، الہ اسے کہتے ہیں جو غائبانہ پکاریں سنتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو اس مسئلے پر استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔